جی دوستو السلام علیکم۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک خفیہ تدبیر انہوں نے بنائی اور ایک خفیہ تدبیر میرے اللہ نے بنائی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر بنانے والا ہے۔ ہمارے وہ سارے دوست جو کہتے تھے کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں، ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں، ہونا تو وہی ہے جو کمپنی سرکار نے چاہنا ہے، آئی تھنک ہونا وہی ہے جو میرے اللہ نے چاہنا ہے۔ تو جب آپ ہمت کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم غم نہیں کرو، فکر نہیں کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ ذرا تم ایمان تو کر کے دیکھو، ہمت تو کر کے دیکھو۔ جیسے موسیٰ کی قوم کو کہا تھا کہ تم صرف دروازے سے داخل ہی ہو جاؤ اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن وہ اتنے بدبخت تھے کہ وہ دروازے سے داخل بھی نہیں ہوئے، اور انہوں نے موسیٰ کو کہا موسیٰ ھذا قوم جبارین، یہ تو جباروں کی قوم ہے، ہم نہیں جانے والے، تو اور تیرا خدا جائے، جا کے جباروں سے لڑے اور پھر ہم آئیں گے۔ تو پھر اللہ نے ان کو کہا کہ 40 سال تک تم صحرا میں روندے درگاہ رہو گے اور اپنا راستہ نہیں پا سکو گے، اور ایسا ہی ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا بھی آج تک پتہ نہیں۔ تو وہ قومیں جو اپنے لیڈران کا ساتھ نہیں دیتی، جو ایمان کا عملی مظاہرہ نہیں کرتی، یہ نہیں کہتی کہ لا الہ الا اللہ، اور جو اس پہ عمل نہیں کرتی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو عملی جمع پہنانا سیکھا اور اب آپ نے دکھایا، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج یہ حال ہے کہ رائٹرز، جو دنیا کی سب سے زیادہ مستند نیوز ایجنسی ہے، وہ لکھ رہی ہے کہ یو کے، یو ایس، آسٹریلیا اور دنیا بھر کی گورنمنٹ جو ہیں وہ پاکستان کو پروب کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کے الیکشن کو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کرے گی چوروں کی گورنمنٹ کو اگر انہوں نے الیکشن کے رزلٹس کو چوری کیا۔ تو یہ حال ہے آپ کے ووٹ کا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اپنی بری ترین اکنامک حالات میں ہے، اور اگر پاکستان نے دوبارہ سے کسی اچھی لیڈرشپ کو نہیں ابھارا تو انفارچونیٹلی پاکستان ایسی گہرائیوں میں چلا جائے گا کہ وہ پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ آج دیکھیں کہ پاکستان کو جتنی ایک زبردست اسٹرانگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے جس کو پوری دنیا میں عزت ہو، اور آج کس کا برانڈ اتنا کامیاب ہے جتنا آپ کے خان صاحب کا ہے۔ اب خان صاحب کا برانڈ تو یہ ہے کہ دنیا بھر کی طاقتیں پہلے یہ دیکھنا چاہ رہی تھیں کہ انہوں نے کووڈ میں کامیابی کیسے حاصل کی، پھر یہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ انہوں نے دہشت گردی پہ کیسے قابو پایا، اور اب آپ کا ماڈل وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنے نامساعد حالات میں جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو، طاقتیں آپ کے خلاف ہوں، انٹرنل معاملات آپ کے خلاف ہوں، ایجنسیز آپ کے خلاف ہوں، آپ کو مارا جا رہا ہو، پیٹا جا رہا ہو، آپ کی عصمتیں برباد کی جا رہی ہوں، آپ کے گھروں کا مسمار کیا جا رہا ہو، لیکن پھر بھی آپ نکل آئیں اور آپ پرامن طریقے سے اپنا مینڈیٹ دیں، تو یہ لوگ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں آخر خان نے کیا کیا ہے۔ یہ ایک ایمان ہے، دوسرا آپ کی محنت ہے۔ آپ نے کمال کر دیا ہے، لیکن آپ کی محنت ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی اگر آپ ویجیلنٹ نہ رہے، اور اگر آپ نے خان کا پہلے سے زیادہ ساتھ نہیں دیا۔ آپ نے خان کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اس کے لیے اس کا ساتھ بھی دینا ہے۔ کمپنی سرکار نے پہلے یہ کہا کہ آپ 10 سال کے لیے باہر چلے جائیں، پھر کہا 5 سال کے لیے باہر چلے جائیں، تو خان یہ بات کہاں مانتا ہے؟ پھر یہ کہا آپ جو ہے وہ بنی گالا چلے جائیں۔ اب خان یہ بات کیسے مانے کہ خود وہ بنی گالا جا کے بیٹھ جائے؟ وہ تو بشرا بی بی بھی بنی گالا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی قوم، اس کے جو ورکر ہیں وہ جیلوں میں سڑتے رہیں۔ اب کمپنی سرکار کا پلان یہ ہے کہ خان کو کسی طریقے سے منائیں اور خان کو کہیں کہ اگر تو تم مان جاؤ گے تو تمہاری جو سیٹیں ہم نے چھینی ہیں اس میں سے کچھ تمہیں دے دیں گے۔ آف کورس وہ 2/3 میجارٹی تو نہیں دیں گے، لیکن سمپل میجارٹی دے دیں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مرضی سے گورنمنٹ 2 سال چلنے دیں، 2 سال آپ جا کے بنی گالا بیٹھ جائیں۔ اب 5 سال سے 2 سال ہو گئے ہیں، اور گورنمنٹ بھی پی ٹی آئی کی فیڈرل میں بنا دیں گے اور ہمٹی ڈمٹی کی پنجاب میں بنا دیں گے، اور باقی سرحد اور سندھ کا تو مسئلہ آلریڈی سیٹلڈ ہے، تو آپ کی وہاں گورنمنٹ بنا دیں گے، لیکن مرضی ان کی چلے گی۔ اب خان آف کورس یہ اتنی بڑی لائبلٹی کیسے لے سکتا ہے کہ اس نے ایک مینڈیٹ لیا ہے قوم سے، قوم اس کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور وہ خان اس طرح کبھی بھی جھکنے والا اور کبھی بھی ماننے والا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان حکمت سے کام لیتا ہے اور اسے حکمت سے ہی کام لینا چاہیے، لیکن اس طرح کی ڈیل تو خان نہیں کرے گا۔ اب پھر یہ ہے کہ ان کا اگلا پلان یہ ہے کہ اگر خان یہ بات نہیں مانتا اور پھر ہم کولیشن گورنمنٹ بنا دیں، اور اگر کولیشن گورنمنٹ نہ چل سکے تو انفارچونیٹلی خان کو ایلیمینیٹ کر دیں۔ اب یہ
کسی صورت میں ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ ایک ذمہ داری ہماری ہے ساری قوم کی، اور ایک ذمہ داری خان صاحب کی فیملی کی ہے۔ خان صاحب کی فیملی پرٹیکولرلی ان کے بچوں کو فی الفور برٹش گورنمنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے اور عدالت میں جانا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں انشور کریں ہمارے والد کی سیفٹی، اور اسی طرح ہم سب کو انشور کرنی ہے خان صاحب کی سیکیورٹی، اور ہم سب کو آسن طریقے سے قانونی طریقے سے اس کو عدالتوں میں بھی لے کے جانا چاہیے اور سڑکوں پہ بھی لے کے جانا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر اور حکمت سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف بھی لوگوں کو بلاؤ حکمت سے، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غم نہیں کرو، تم فکر نہیں کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان طاقتور ہونا چاہیے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مومن ہو گئے تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ انہوں نے پلان بڑے بنائے، ایون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایلیمنیٹ کرنے کے پلان بنائے، لیکن وہ خود ایلیمنیٹ ہو گئے۔ اسی طرح یہ بھی خود ایلیمنیٹ ہوں گے اگر آپ ویجیلنٹ رہے، آپ مومن رہے، آپ سڑکوں پہ رہے، آپ عدالتوں کے باہر رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اور خان صاحب کی حکمت اور دانائی سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری اسلامی دنیا جو ہے اس کا نام روشن ہوگا، اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن ہوگا۔ بس فقط یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا صبر کرنا ہے اور تھوڑی ہمت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔